الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں تم اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کی قرات کے اوقات میں شور و گل مچایا کرو تاکہ تم ان کے قرآن پڑھنے پر غالب رہو۔ پس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور ہم انہیں ان برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 یعنی 26 سے 28 تک کی آیات کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ جو حامیم سجدہ ہے اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے اور یہ 24ویں پارے میں ہے۔ آئیے اب ان آیات کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں یعنی کہ جو آیت نمبر 26 ہے اس میں والغو کا لفظ آیا ہے۔ اس کا جو مادہ ہے وہ لام، غین اور واو ہے۔ لغو اس کا معنی ہے بے فائدہ کلام جو اس لائق ہو کہ اس کو ساکت کر دیا جائے۔ لغو کلام جو ہے وہ ہوتا ہے جو ناقابل شمار ہو، بغیر غور و فکر کے جو کسی سے بات کی جائے اور وہ خرافات اور ہذیان پر مشتمل ہو یا جھوٹے قصے کہانیاں جیسے کفار نے رستم اور اسفندیار کے قصے گھڑ رکھے تھے۔ میری پیاری بہنوں، جب مسلمان قرآن پڑھتے تھے تو وہ بلند آواز سے ایسی فضول باتیں سناتے، اشعار پڑھتے، تالیاں بجاتے تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو تشویش ہو، ان کا ذہن جو ہے وہ مضطرب ہو اور وہ بھول جائیں کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ میری پیاری بہنوں، ان کے لغو باتیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ کو یہ معلوم تھا کہ جو قرآن مجید ہے یہ قرآن مجید لفظی اور معنوی اعتبار سے کامل ہے، یعنی کہ لفظی طور پر بھی یہ مکمل ہے اور معنوی لحاظ سے بھی یعنی کہ مکمل ہے، کامل ہے۔ اور جو شخص بھی اس کے الفاظ کی فصاحت اور بلاغت میں غور کرے گا، اس کے معنی پر تدبر کرے گا تو اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کلام جو ہے وہ برحق کلام ہے اور کسی انسان یا جن کے بس میں ایسا کلام پیش کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر جو شخص یہ کلام سنے گا وہ اپنے کفر پر قائم نہیں رہے گا بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے جس کا آیت نمبر 26 میں ذکر آیا ہے کہ اور کافروں نے کہا تم اس قرآن کو مت سنا کرو، یعنی کہ اس کی قرات کے وقت لغو باتیں کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارا جو ہے وتیرہ یا ہمارا جو طریقہ ہے یا رویہ ہے قرآن پاک کے ساتھ وہ کیسا ہے؟ جب قرآن پاک کی کہیں ایسی محفل میں ہم جائیں جہاں پہ قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، یا بعض دفعہ ہم لوگ گاڑی میں قرآن پاک کے لگا لیتے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں
یا بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوتی ہے، بعض دفعہ دکاندار جو ہیں وہ یعنی کہ جب وہ اپنی دکان اوپن کرتے ہیں یا اپنے دفاتر اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ حصول برکت کی نیت سے قرآن پاک کی تلاوت کو لگا لیتے ہیں، یا گھروں میں بعض دفعہ خواتین جو ہیں وہ تلاوت قرآن پاک کو لگا لیتی ہیں، اس کے بعد کیا کرتی ہیں، خود اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اگرچہ ہماری نیت ایسی نہیں ہوتی لیکن قرآن پاک کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی محافل میں ہم جاتی ہیں، قرآن پاک کے وہاں پہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی ہی بے توجہی سے سنا جا رہا ہوتا ہے، اور ویسے جیسے ابھی میں یعنی کہ یہ کلاس لیتی ہوں، تفسیر کی کلاس کے لیے ہم سب جمع ہوتی ہیں، تو اس وقت ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا جو ہے میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں، سنا رہی ہوں، اور آپ سننے کے لیے آپ کے دلوں میں دماغ میں کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، آپ باوضو بیٹھی ہیں، آپ غور و فکر واقع ہی کر رہی ہیں، واقع ہی سن رہی ہیں، یا فون کہیں بس ٹھیک اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور بس ٹھیک ہے باجی کون سا دیکھ رہی ہیں، باجی تو بول رہی ہیں اور ہم اپنے کام کر رہے ہیں، یا ہم نے فونوں پہ اور کوئی سائٹ کھولی ہوئی ہے اس میں ہم بس اپنے انگلیاں گھما رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ہر کام سے، ہر فعل سے، ہر کلام سے واقف ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو رویہ ہے اگر ایسا ہے جیسا کہ یہاں پہ کفار کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ جو روش ہے، یہ جو عادت تھی کس کی تھی؟ کفار کی تھی۔ وہ کس لیے تھی؟ تاکہ توجہ ہٹائی جا سکے، تاکہ جو قرآن پاک کے جو معانی ہیں ان پر غور و فکر نہ کیا یعنی کہ کریں، اور کریں گے تو حق کو جان جائیں گے، سمجھ جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، حکم بھی یہی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، خاموشی سے سننا چاہیے، اس پر تدبر کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کے میننگ بیان ہو رہے ہیں، تفسیر بیان ہو رہی ہے، ترجمہ بیان ہو رہا ہے، تو پھر تو بدرجہ اولا اس کا احترام لازم ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت نمبر اس کی 27 ہے، 27 میں کیا فرمایا؟ 27 میں فرمایا کہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور ہم انہیں ان برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اب دیکھیے اس آیہ مبارکہ میں بدترین عذاب چکھانے کا ذکر ہے۔ اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو جب اللہ کے سخت عذاب کے چکھنے کا یہ عالم ہے کوئی ان کی برداشت سے باہر ہے، تو جب ان کو سخت عذاب کی پوری مقدار میں مبتلا کیا جائے گا تو پھر اس کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے، اپنے قہر و غضب سے، اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنی رحمت سے بخش لے، آمین۔ پھر فرمایا کہ اور ان کو ہم ان کے بدترین کاموں کی سزا دیں گے۔ میری پیاری بہنوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ان کے زیادہ برے کاموں کی سزا دی جائے گی، اور جو کام ان کے نسبتاً کم برے ہوں گے ان کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کو ان کے ہر قسم کے برے کاموں کی سزا دی جائے گی، اور جو کام زیادہ برے ہوں گے ان میں عذاب کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ شدید ہوگی۔ اور دنیا میں جو انہوں نے نیک کام کیے تھے، جو نیکی کے کام کیے تھے، جیسے کہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا ہے، یا اور ایسے کوئی فلاحی کام کرنا ہے، تو وہ تمام کام جو ہیں وہ ان کے ضائع کر دیے جائیں گے، اور ان کو آخرت میں ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ توحید اور رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی نیکی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ نیک کام کرنے کے ساتھ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لاؤ اور پھر اعمال صالح کرو۔ اگر اسلام نہیں، ایمان نہیں، جتنے مرضی نیکی کے کام کریں گے وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہوں گے، وہ سارے ضائع کر دیے جائیں گے۔ اب ایسے ہی دیکھیے سورہ جو حامیم سجدہ کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں فرمایا ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے ان کے لیے، اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیے جو اس سے پہلی آیات تھیں اس میں فرمایا تھا کہ ان کو ان کے برے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ آیت نمبر 28 ہے، اس آیت میں اس کی جو سزا ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سزا دوزخ کی آگ ہے، اور فرمایا اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یعنی دوزخ میں ایک مخصوص طبقہ ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشہ عذاب دیا جائے گا۔
کیونکہ بعض فساق مومنین کو بھی تطہیر کے لیے دوزخ میں رکھا جائے گا، یعنی کہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، تطہیر کے لیے، جیسے سود کی سزا بتائی گئی ہے، جھوٹے کی سزا، غیبت کرنے والوں کی سزا، بہتان الزام تراشی کرنے والوں کی سزا۔ تو جو اور مسلمان جو ہیں، جن کے دل میں فسق ہے، فاسق مومن ہیں، تو ان کے لیے جو سزائیں ہوں گی وہ یعنی کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوں گی۔ اگر وہ دوزخ میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تطہیر کے لیے جائیں گے، پاک و صاف جو انہوں نے گناہ کیے تھے ان گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پہ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں تو ہلکی سی بھی گرم جو ہے گرمی برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال کے سبب دوزخ کی آگ میں چند ایک لمحے کے لیے بھی 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو دوزخ کا جو ایک لمحہ ہوگا وہ کتنے دنوں اور گھنٹوں پر مشتمل ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو ہلکی سی روٹی پکاتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے ہلکی سی بھاپ سٹیم ہمیں لگ جائے تو ہم اس سے جھلس جاتے ہیں، پورا دن ہم اس کی شدت اور درد محسوس کرتے ہیں، اور ہم اس پہ طرح طرح کی کریمیں لگاتے ہیں، کبھی برف لگاتے ہیں، کبھی پانی کے نیچے اپنا بازو یا اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، ہلکی سی چھری لگ جائے، ہلکا سا کانٹا لگ جائے، کچھ ہو جائے تو ہم تکلیف سے کراہتے ہیں، ہلکا سا سر درد، داڑھ کی درد برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ تو اگر ہم جو ہیں اپنے گناہوں کے سبب اگر اللہ پاک نے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا اور وہ ایک لمحہ قیامت کا، وہ دوزخ کا، تو کیا ہوگا؟ یہ لمحہ تو میں کہہ رہی ہوں، پتہ نہیں ہمارے اتنے گناہ اگر ہمیں ڈال دیا گیا تو ہم جو ہے نا یعنی کہ غافل ہیں، بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم تو بخش دیے جائیں گے، اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اوپر منہ سے استغفر اللہ کہہ کے اپنے گناہوں میں چلتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، نہ گناہ چھوڑتے ہیں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے غافل ہیں، موت کے قریب چلتے جا رہے ہیں، موت ہمیں یعنی کہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور ہم اتنے غافل ہیں کہ جان بوجھ کے ڈٹائی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، عمریں گزرتی جا رہی ہیں، اب 40 کے ہو گئے، 45 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، اب کتنا اور جہاں 40 45 سال 50 سال گزر گئے، باقی کیا پتا کہ ہمارے پاس ایک ماہ بھی ہے، 40 دن بھی ہے یا نہیں ہے، 45 دن بھی ہے یا نہیں ہے، اگلا لمحہ موت کو ہمیں کہاں لے جائے۔ چلے اگر ہمیں زندگی اور دے بھی گئی، 40 سال کے بعد 10 سال اور ہے، 50 20 سال اور مل جائے گی، 15 سال مل جائے گی، کتنی مل جائے گی؟ اگر ہم 40 45 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں کچھ نہیں کر سکے تو میری پیاری بہنوں پھر ہم آگے پہ کیا کریں گے؟ اب تو عادتیں ایسی بن گئی، اب تو ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو گئی، جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا، اب تو نہ طاقت رہی، نہ وہ صحت رہی، نہ کچھ اور رہا، جوانی میں کچھ نہ کر سکے تو اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، قبر کی طرف ہم قبر کی طرف اتر رہے ہیں، تو اب ہم کیا کر سکیں گے؟ تو لہٰذا کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تو جو فساق مومنین کو بھی تطہیر کے لیے دوزخ میں رکھا جائے گا، لیکن ان کا دوزخ میں عارضی قیام ہوگا، بعد میں ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے بعد خلاف کفار کے لیے دوزخ میں دائمی عذاب کا گھر بنایا جائے گا۔ پھر فرمایا یہ اس چیز کی سزا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ کون؟ کفار انکار کرتے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کی قرات کے وقت بلند آواز سے لغو باتیں کرتے تھے۔ اس کے ہجو اور انکار سے اس لیے تعبیر فرمایا کیونکہ ان کا یقین تھا کہ قرآن مجید معجز ہے، یہ عاجز کرنے والا کلام ہے، اور ان کو خطرہ تھا کہ جب لوگ اس کلام کو سن لیں گے تو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ بس وہ جانتے تھے قرآن مجید معجز کلام ہے، یعنی کہ میم عین جیم زا سے معجز کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا کلام ہے، لیکن وہ حسد، بغض اور اناد سے اس کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ قرآن پاک کی دعوت دی جائے، درس و تدریس کی دعوت دی جائے، ایسی محافل کی، ایسی گیدرنگ کی جہاں پر قرآن پاک پر غور و فکر کیا جا رہا ہو، آن لائن ہو یا آف لائن ہو، تو وہاں بھی انکار کر دینا، ہیلے بہانے تلاش کرنا، یہ بھی کفار کی صفات میں سے ہے۔ انسان کافر تو نہیں ہو جاتا لیکن وہ قرآن پاک پر تدبر نہیں کرنا چاہ رہا، ایسی گیدرنگ میں آنا نہیں چاہ رہا۔ آپ خود دیکھ لیں کیا حال ہے ہمارا، ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت کہ ہر روز دعوت دی جاتی ہے قرآن پاک کی کہ آئیے تدبر کریں، آئیے غور کریں، آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ یہ کلام اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہیں، کیا ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، کتنا غور و فکر کرتے ہیں، کس طریقے سے اس قرآن پاک کی آیات کو لیتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، زندگیاں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کی کوششوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اعمال صالح کرنے والا، اس قرآن پاک پر تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس سے اچھا رشتہ قائم کرنے والا بنا دے، آمین۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 29 ہے
29 में फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिनल्लज़ीना अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहता अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम जिन्नात और इंसानों में से वो दोनों दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया है, हम उन्हें अपने कदमों के नीचे रोंद डालें ताकि वो सबसे ज़्यादा ज़िल्लत वालों में से हो जाएं। अल्लाहु अकबर। उस वक़्त की कैफ़ियत बयान की जा रही है कि काफ़िर कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें जिन्नात और इंसानों में से वो दोनों गिरोह दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया है। और क्यों दिखा दे? इसलिए दिखा दे कि हम उन्हें अपने पाँव तले रखकर पामाल करें, रौंद दें, वो दोज़ख के सबसे नीचे तबके से हो जाएँ। अब मेरी प्यारी बहनों, इस आया मुबारका में जो माज़ी के सीगे का ज़िक्र किया गया है, फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कुफ़ार ने कहा। इससे मुराद ये मुस्तकबिल का ज़माना है, यानी कुफ़ार दोज़ख में ये कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें जिन्नात और इंसानों में से दोनों गिरोह दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया था। जिन्नात में सबसे पहले जिसने गुमराह किया था वो इब्लीस है, और इब्ने आदम में से जिसने सबसे पहला गुनाह किया और बाद के लोगों को गुमराह किया वो काबील है, जिसने हबील को कत्ल किया था। दोनों बेटे थे ना, हाबील और कबील, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। तो वो सबसे पहले जो गुमराह करने वाला कौन था? काबील था। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को भी ज़ुल्मन कत्ल किया जाएगा, उसके गुनाह में से एक हिस्सा काबील को भी मिलेगा, क्योंकि वो पहला शख्स है जिसने कत्ल को ईजाद किया था। ये सूरा सही बुखारी में है हदीस मुबारका, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी, जामिया उल मसानीद, सुनन मसनद अहमद, मसऊद ये है, उसमें इब्ने मसऊद में ये हदीस मुबारका रकम की गई है। आरिफीन जो हैं वो कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है और उसको उसको मार्फत हासिल होती है और उसके दिल में अल्लाह ताला की तजल्लियात मुनअकिस होती हैं, तो उस वक़्त वो चाहता है कि अल्लाह ताला उसको उसकी सिफ़ात दिखाए, जिनमें जिबिली तौर पर शैतानियत और हैवानियत के तकाज़े होते हैं, और वो चाहता है कि वो उन सिफ़ात को फ़ना कर दे ताकि जब वो इस दुनिया से जाए तो बिल्कुल पाक और साफ़ हो और इसके दिल में शैतानियत और हैवानियत के तकाज़ों में से कोई भी ज़र्रा ना हो। यानी कि जो आरिफ़ीन हैं, ये उनकी ख्वाहिश होती है कि जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो हमारे अंदर बुरी सिफ़ात हैं, अल्लाह पाक हमें वो दिखा दे ताकि हम उसको, हमारे अंदर अगर वो पाई जाती हैं तो अल्लाह हमारे ऊपर वो ज़ाहिर कर दे ताकि हम उनको यानी कि रद्द कर दें, उनको हम छोड़ दें, उनसे के साथ हम उनके खिलाफ हम जिहाद करें, और दुनिया से हम जब जाएँ तो हम हमारे अंदर ज़रा भी शैतानियत ना हो। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है आयत नंबर 30 को देखिए। फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर वो इस पर मजबूती से कायम हो गए, तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि तुम खौफ ना करो और ना गम करो, और तुम जन्नत की खुशियां मनाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता था। बहुत ही खूबसूरत ये आया मुबारक, इसके बाद वाली आयात कुरान पाक के हर हर लफ्ज़ बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत नूरानी है, लेकिन ये आयत जो है मैंने अभी तिलावत की है बहुत ही खूबसूरत है। अब देखिए कुरान मजीद का ये असलूब है, ये तरीका है कि वो दो ज़िद्दों के साथ को साथ-साथ ज़िक्र फरमाता है। जहाँ पे कुफ़र का ज़िक्र आता है, वो काफ़िरों का ज़िक्र आता है, वहाँ पर ईमान वालों का ज़िक्र आता है। जहाँ पे जन्नत का ज़िक्र आता है, वहाँ पे जहन्नुम का ज़िक्र आता है। जहाँ दाएँ हाथ वालों का ज़िक्र आता है, वहाँ बाएँ हाथ वालों का ज़िक्र आता है। जहाँ जज़ा का ज़िक्र आता है, वहाँ पे सज़ा का ज़िक्र आता है। जहाँ जन्नत की नेमतों का ज़िक्र आता है, वहाँ पर अल्लाह ताला की जो जहन्नुम है, अल्लाह ने पैदा फरमाई अपने नाफ़रमानों के लिए, उनके अज़ाब का वो भी ज़िक्र आता है। तो ये कुरान मजीद का असलूब है कि वो 2 ज़िद्दों के साथ-साथ ज़िक्र फरमाता है, क्योंकि एक ज़िद के ज़िक्र से दूसरी ज़िद पहचानी जाती है। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, है ना? तो ये ज़िद होती है ना अपोज़िट, और खूब वाज़ेह हो जाती है कि इससे पहली आयतों में कुफ़ार की वईद का ज़िक्र था और अब इस आयतों में मुसलमानों से वादे का ज़िक्र है। अब देखिए इस आयत में उन लोगों की तहसीन फरमाई गई, हौसला अफ़ज़ाई फरमाई जा रही है कि जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर मुस्तकीम रहे, यानी इस अकीदे पर मजबूती से कायम रहे, जमे रहे और डटे रहे। मेरी प्यारी बहनों, मुस्तकीम जो है ये उस रास्ते को कहते हैं जो अफरात और तफरीद के दरमियान मुतवसत हो, दरमियाना रास्ता हो। मुस्तकीम जो अकीदा है वो है
کہ نہ تو دہریوں کی طرح خدا کا انکار کیا جائے. جو دہری ہوتے ہیں وہ دہریے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کا انکار کرتے ہیں. اور نہ مشرکین کی طرح متعدد خدا مانے جائیں. ٹھیک ہے، متوسط جو مستقیم جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ نہ تو وہ دہریوں والا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کا انکار ہی کر دیں، اور نہ ہی مشرکین کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی معبود مانے، بلکہ کہا جائے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہی ہے. اور نہ یہ قدریہ کی طرح یہ ہے کہ کہا جائے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اور نہ ہی جبریہ کا یہ طریقہ ہے کہ کہا جائے کہ انسان مجبور محض ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے افعال کا خالق ہے، اور جو انسان ہے وہ کاسب ہے. اور نہ برہموں کی طرح نبوت کا انکار کیا جائے. جو برہمن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نبوت کا انکار کرتے ہیں. اور نہ ہی مرزائیہ کی طرح نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ نبی کا آنا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ ضرورت اب ختم ہو گئی ہے. اور نہ ہی جو عقیدہ ہوتا ہے صراط مستقیم والوں کا وہ رافضیہ کی طرح صحابہ کی مذمت کی جائے، اور نہ ناصبیہ کی طرح اہل بیت کو برا کہا جائے، بلکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی تکریم کی جائے. میری پیاری بہنوں، الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور اپنا آخری رسول مانتے ہیں. اللہ پاک وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اللہ پاک واحد ہے، لا شریک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور ہم تمام صحابہ کرام جتنے بھی دنیا میں ہیں سب کا احترام کرتے ہیں. اہل بیت اطہار سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تمام اولیاء جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان و مال کے نذرانے پیش کیے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، یہی مستقیم کا راستہ ہے، یہی ہے صراط مستقیم جو ہم اپنی نمازوں میں ہر 5 ٹائم نماز میں سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راہ کی طرف ہمیں ہدایت دے. اور استقامت کا معنی ہے انسان کا صراط مستقیم کو لازم رکھنا اور ہر حال میں اس پر جمے اور ڈٹے رہنا. میری پیاری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استقامت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ سورہ فصلت کی جو آیت نمبر 3 ہے، یعنی کہ سورہ حامیم سجدہ کی، کہ آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ کہا، یعنی ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے. پس جو شخص اسی قول پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ مر گیا تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر مستقیم رہے. یعنی کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی رسول مانتے ہیں، پھر اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے. بالکل ان کا یقین یا کامل ان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، کبھی بھی دل میں کوئی دوسرا وسوسہ ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہے، وہ مستقیم پر ہیں. یہ سنن ترمذی ہے اور جامع المسانید سنن مسند انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ میں یہ حدیث رقم کی گئی ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں. آپ نے فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر مستقیم رہو، اس پر تم قائم رہو، اس کو پکڑ لو، اس پر ڈٹے رہو. یعنی یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، طبع قدیم مسند احمد اور موسط رسالہ شعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا. اس کا جو معنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور اپنے باقی اعضاء سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو. اور فرمایا پھر اس پر مستقیم رہو، یعنی تا دم مرگ توحید پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہو. آپ کا یہ ارشاد تمام احکام شریعہ کا جامع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتے رہو. یہ نہیں بس کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ پوری زندگی نفس پرستی، نہ نماز، نہ قرآن، نہ کوئی اور نیکی کا کام، نہ اللہ تعالیٰ کے کس احکامات کی پرواہ، نہ اس کے سامنے جواب دہی کا احساس. یہ چیز جو ہے نا، یہ مستقیم نہیں ہے. اللہ پر ایمان جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد پھر اللہ پاک کا
ہر طرح کے شرک اور کفر کی جڑ کٹ گئی۔ آپ کسی کو بھی کسی چیز کو بھی اپنے ساتھ شریک نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو۔ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتے رہو، اور ہر اس کام سے اجتناب کرتے رہو، بچتے رہو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کیا یا کسی ایک بھی ممنوع کام سے باز نہیں رہا تو وہ صراط مستقیم سے منحرف ہو گیا، وہ ہٹ گیا۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر بس اب اللہ ہی کا ہو جانا ہے۔ جب ایک عورت نکاح پڑھ لیتی ہے اپنے یعنی کہ اس مرد کو جو کچھ لمحے پہلے اس کے لیے نہ محرم تھا، اب وہ اس کا محرم بن گیا، اب اس نے یعنی کہ اس کے نام کی وہ ہو گئی، تو اب کیا ہے کہ اس کو خوش رکھنے کے لیے کیا کرے گی کہ صرف نکاح ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کو خوش رکھنے کے لیے اس کی تمام خواہشات کا احترام کرے گی، اور اپنے گھر کو بسانے کے لیے اس کے رنگ میں خود کو رنگے گی۔ اپنی کتنی عادات چھوڑنی پڑ جاتی ہیں، کتنی یعنی کہ انسان کو خواہشات مارنی پڑتی ہیں، اپنا گھر چھوڑا، والدین چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، گلی محلہ، وہ دوستیں، وہ سہیلیاں، وہ سب کچھ چھوڑا، پھر سسرال کے گھر آ گئی تو پھر وہی کام کہے گی جو پیا من بھائے، وہی باتیں اچھی لگیں گی، وہی کام کرے گی، تبھی اب یعنی کہ بسے گی اپنے گھر میں، ایک مقام اور مرتبہ عزت پائے گی۔ تو لہٰذا یہی چیز جب انسان کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اتنا پیارا کلمہ، اتنا بڑا کلمہ ہے یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور عبادت کے قابل کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی، بندگی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کی جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے ایسے کام سے بچو، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کیا یا کسی ایک بھی ممنوع کام سے باز نہیں رہا تو وہ صراط مستقیم سے منحرف ہو گیا۔ بہت غور کا مقام ہے۔ بس جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو اس کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رضا جوئی میں لگا رہے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ علامہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سائل کے لیے، جو سوال کر رہا تھا، سائل کے لیے اسلام اور ایمان کے تمام جو معانی ہیں وہ جمع کر دیے ہیں۔ آپ نے سوال کرنے والے کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کرے اور زبان سے اس کا ذکر کرے، اور اس کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت پر مستقیم رہے، ڈٹا رہے، جمع رہے، کھڑا رہے، اور ہر قسم کی نافرمانی اور حکم دولی سے باز رہے، کیونکہ اس وقت تک کسی چیز پر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی مخالف چیزوں سے رکا نہ جائے۔ اور آپ کا یہ ارشاد قرآن مجید کی اس آیت سے مستنبط ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اسی سورہ کی آیت نمبر 30، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کو واحد مانو، پھر تادم مرگ مرتے وقت تک اس عقیدے پر اور اس کے احکام کی اطاعت پر جمے رہو۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی اطاعت پر مستقیم رہو اور لومڑی کی طرح فریب دہی کرتے ہوئے یعنی کہ جادہ استقامت سے منحرف نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے رہو، اس کی توحید کا اقرار کرتے رہو، اور اپنے اعضاء سے یعنی کہ باڈی پارٹ سے دائماً ہمیشہ اس کی بندگی کرتے رہو، یعنی کہ سر تا پا، ظاہراً اور باطن آپ حقیقی معنوں میں بندہ خدا نظر آئیں۔ جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ پاک نے فرمایا فاستقم کما امرت، سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے، سو آپ اسی طرح مستقیم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ہود اور یعنی کہ جو سورہ ہود ہے، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی کہ کیا تھا سورہ ہود میں؟ فاستقم کما امرت، سو آپ اسی طرح مستقیم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم کیا ہے؟ جب آپ کہہ دیتے ہو لا الہ الا اللہ، جب آپ نے ہر طرح کی کفر و شرک سے کی جڑ کاٹ دی، تو اب کیا ہے کہ اللہ پاک کے ہر حکم کے سامنے
سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ ہے مستقیم۔ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی وہ لکھتے ہیں کہ تمام قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت اور دشوار آیت اور کوئی نازل نہیں ہوئی۔ اس کی اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں، اس پر غور و فکر کریں، تو پھر ہم کہیں گے تو ہم تو مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جھوٹ ہمارے اندر ہے، غیبت ہمارے اندر ہے، چغلی ہمارے اندر ہے، بہتان الزام تراشی ہمارے اندر ہے، بدگمانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، نہ ہمارے دلوں میں نفاق ہے، سود شراب نوشی یعنی کہ بے پردگی، فحشہ باتیں، فحشہ کلام، بےہودہ وقت ضائع کرنا، بے جا ٹائم راتیں جا کے گزار دینا، یعنی کہ کون سی چیز ہے جو ہم کہیں کہ ہم عین شریعت کے مطابق چل رہے ہیں؟ نماز بھی ہماری صحیح طریقے سے صحیح شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہمارے وضو، ہمارے طہارت، ہم نے لغو کاموں میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ ہمیں ان کو سیکھنے کا، ان کو کسی سے سوال کرنے کا، کسی کو چیک کروانے کا کہ ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کیا ہماری وضو ٹھیک ہے، ہمارے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں پیدا ہو گئی، ہماری طہارت میں، ہمارے غسل میں، ہماری نماز جس کے ساتھ ہماری روزمرہ کی عبادات جڑی ہوئی ہیں، ہم اپنا قرآن پاک سنا لیں کسی کو بیٹھ کے، گھنٹوں گھنٹے ہم چغلی غیبتیں کر لیں گے، دوسرے کے خلاف باتیں کر لیں گے، کسی کا بھی ٹاپک چھیڑ لیں گے تو اس پر ہم ٹڑ دوڑیں گے، بس بلا سوچے سمجھے ہم کہ ہمارے اوپر یہ کرام کاتبین ہماری یہ باتیں لکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہماری ان چیزوں کو سن رہی ہے، ہمارے افعال اور ہمارے اقوال کو دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود ہم گھنٹوں ضائع کر دیں گے، لیکن ہم اپنا قرآن پاک سنانے کے لیے، قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا ہے تیار ہی نہیں ہوتے۔ بس ہم نے سوچ لیا شادی ہوگی، اب شادی کے بعد تو سارے کام ختم، اب کیا ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، گھر ہے، بچے ہیں، بس یہی ہے، یہی آخرت ہے، یہی دنیا ہے، یہی جینا ہے اور یہی مرنا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل دھوکے کا سامان ہے، کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت اور دشوار آیت اور کوئی نازل نہیں ہوئی۔ اسی لیے جب آپ کے اصحاب نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر بڑھاپا بہت جلدی طاری ہو رہا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم مستقیم رہو اور تم مکمل استقامت ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے، اور یاد رکھو تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور صرف مومن کامل ہی دائماً با وضو رہ سکتا ہے۔ ہمیشہ با وضو رہنے کی عادت، جو بندہ نمازی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ با وضو رہے گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، سنن دارمی، موجب الصغیر اور المستدرک، سنن کبریٰ للبہقی، جامع مسانید اور تمام اس جیسی اور کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ پائی جا رہی ہے۔ جو صحابہ کرام تھے اور فقہائے تابعین، یعنی کہ جو فقہائے کرام، صحابہ کرام، تابعین، وہ استقامت کی تفسیر میں جو آیت نمبر 30 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی کہ جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی تو اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے، اور ایک اور روایت میں ہے نہ کوئی اور معصیت کرتے ہیں، یعنی کہ گناہ بھی نہیں کرتے، شرک بھی نہیں کرتے۔ ظہری جو ہیں وہ اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی منبر پر تلاوت کی اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مستقیم رہے اور لومڑی کی طرح فریب دہی سے صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہیں نکلے۔ حسن بصری جب اس آیت کو پڑھتے تو دعا کرتے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں استقامت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس مقام پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یعنی کہ استقامت نصیب فرما، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اس پر استقامت نصیب فرما، ہم تیرے سچے پکے غلام بن جائیں، سچے پکے یعنی کہ تیرے فرما بردار بن جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم فرائض کی ادائیگی پر مستقیم رہو۔ ابو العالیہ نے کہا دین میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے پر تادم مرگ مستقیم رہو۔ تو ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح تم اپنے اقوال میں مستقیم ہو اسی طرح اپنے اعمال میں بھی مستقیم رہو، اور ایک قول یہ ہے کہ جس طرح تم جلوت میں مستقیم ہو اس طرح تم خلوت میں بھی مستقیم ہو۔ فضیل بن ایاز نے کہا دنیا سے بے رغبتی کرو اور آخرت میں رغبت کرو۔ ایک قول یہ بھی آتا ہے
کہ اطاعت کے تمام کام، تمام افعال کے ساتھ ساتھ تمام گناہوں سے بھی بچتے رہو، کیونکہ انسان ثواب کی رغبت میں اطاعت کرتا ہے اور عذاب کے خوف سے گناہوں سے بچتا ہے۔ عربی کہتے ہیں کہ ماں سوائے اللہ سے اعراض کرو، ہر ایک سے ان کی شرک سے بچو۔ میری پیاری بہنوں، دو جو لفظوں کو ملانے والے سب سے چھوٹا جو خط ہوتا ہے نا، یعنی کہ آپ نے ایک ڈوٹ ایک سائڈ پہ لگا لیا اور دوسرا ڈوٹ دوسری سائڈ پہ لگایا، اب ان دونوں ڈوٹس کو ملانا، اس کو کہتے ہیں خط۔ تو کہتے ہیں کہ دو لفظوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت میں صراط مستقیم کہتے ہیں، اور شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں، یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کر تمام انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا گیا، اور ان تمام کی نبوات اور رسالات کو حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم کر دیا گیا۔ جس دین سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معرفت ہو اور تمام احکام شریعہ کا علم ہو، وہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم کا خاص معنی ہے، اور اس کا عام معنی یہ ہے کہ تمام اخلاق، اعمال اور تمام امور میں افراط اور تفرید کے درمیان متوسط طریقہ اختیار کیا جائے۔ میری پیاری بہنوں، جو خواص ہیں، خاص قسم کے جو مسلمین ہیں، ان کے نزدیک صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کہ کفر، فسق، جہل، بدعت اور ہوائے نفسانیہ، تمام جو ہوائے نفسانیہ ہے، ہوائے نفسانیہ یعنی کہ نفسانی خواہشات کے جہنم کی پشت پر علم، عمل، خلق اور حال کے اعتبار سے شریعت پر استقامت ہے۔ اب اس سے معنی میں صراط مستقیم سے ذہن آخرت کے پرصراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پرصراط کے متعلق حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہت ہی اہم حدیث مبارکہ ہے، توجہ سے سنیے گا، کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی پل صراط جو ہے وہ کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جیسے کہ مثلاً ہمارے ہاں عام طور پر دیور اور بھابھی میں پردہ نہیں ہوتا، جبکہ دیور جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، دیور موت ہے، حدیث مبارکہ ہے دیور کیا ہے؟ بھابھی کے لیے موت ہے، اور ہمارے ہاں بے پردگی ہوتی ہے، پردہ نہیں ہوتا، حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پردے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمتیں، رشوت، سود، بے ایمانی کی آمدنی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک سرکاری ملازمت لینی ہو، گورنمنٹ کی ملازمت حاصل کرنی ہو، رشوت نہ دو یا بے ایمانی نہ کرو اپنی جاب کو پکا رکھنے کے لیے، بے ایمانی کی آمدنی نہ کماؤ، تو پھر کیا ہے؟ سود نہ ہو، سود کا لین دین نہ کرو، تو کیا ہوتا ہے کہ ملازمتیں ملتی نہیں ہیں۔ اس طرح سے یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم، اور اس میں جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مخلوط طریقہ ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی پڑھ رہی ہیں، اور ہماری خواتین، ہماری لڑکیاں، ہماری جو ٹیچرز، ہماری اساتذہ جو ہیں جس طریقے سے یونیورسٹیز میں تعلیم دینے کے لیے آ رہی ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہماری لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں جس طریقے سے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں آتی ہیں، گھروں سے نکلتی ہیں، وہ مسلمان والدین، وہ باپ، وہ ماں، وہ بچے، وہ بھائی، وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس طریقے سے برہنہ لے کر آتے ہیں۔ برہنہ سے مراد کیا ہے؟ اتنا باریک لباس ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس ہوتا ہے کہ جسم کا ایک ایک عضو جو ہے بہت نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سارے پہ دوپٹہ برائے نام دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے، جس طریقے سے اپنے بال ڈائی کر کے لہراتے ہوئے جس طریقے سے وہ اب یعنی کہ یونیورسٹیز میں آ رہی ہوتی ہیں، خوشبو سے معطر ہوتی ہیں، وہ کیا تعلیم حاصل کرنے آ رہی ہوتی ہیں۔ اس سے یہ مخلوط تعلیم جو دی جا رہی ہے لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا بٹھا کر، یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم والی باتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو مخلوط طریقہ تعلیم کے بغیر ناگزیر ہے۔ دکاندار اور ٹھیلے والے جو ہیں، ٹھیلے والے پولیس کو بھتہ دیے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے۔ ایک ٹھیلے والا بیچارہ غریب مزدور آدمی بیچارہ پتہ نہیں 4 چیزیں لے کر بیٹھا ہے بیچنے کے لیے، اس سے پولیس بھتہ وصول کر رہی ہے۔ نجی اداروں اور دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط سٹاف ہوتا ہے۔ آفیسز میں چلے جاؤ تو آفیسز میں کیا ہے کہ مخلوط جو سٹاف ہے، لڑکے مردوں کے ساتھ خواتین برابر بیٹھی کام کر رہی ہیں۔ استقبالیہ اور معلوماتی کاؤنٹر پر بے پردہ خواتین سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ سرکاری جو ہیں جتنے بھی ٹینڈرز ہیں ان پر کوئی ٹھیکہ
جو رشوت کے بغیر رشتے جو رشوت کے نہیں ملتا ہے. ایسے پولیس ہے، دیگر سرکاری محکموں میں کوئی شخص رشوت میں ملوث ہوئے بغیر ملازمت نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے پورا معاشرہ شریعت کے خلاف ورزیوں اور اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا ہے. ایسے معاشرے میں اگر کوئی شخص شریعت پر مستقیم رہنا چاہے تو یہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جو اس صراط مستقیم پر آسانی سے گزر گیا وہ آخرت کی پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا. جو انسان رزق حلال کماتا ہے، جو عورت آج کل کے دور میں صحیح پردہ کرتی ہے، ہمارے پردوں کا تو یہ حال ہو گیا ہے نا کہ کسی فنکشن میں گئے تو گون اتار کے وہ ہمارا برقع جو عبایا ہے جس کو ہم پردے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو برائے رام اب تو وہ تو رہ ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے، کسی فنکشن میں گئے ہیں، فنکشن ہے، اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، میک اپ کیے ہوئے ہیں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، اور عبایا کا نام و نشان ہی نہیں. بھلے گلے میں دوپٹہ ڈالنا پڑے ڈالو، سر بھی ننگا کر دو. لباس اچھا نہیں پہنا ہوا، کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو یہ عبایا پہن لیا، حجاب کر لیا. یعنی کہ ہمارا عبایا بھی مذاق بن گیا. ہم خود کنفیوز ہیں، ہم خود پریشان ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو اپنے یعنی کہ رب کو ناراض کرتے ہیں ایک دوسروں کی محفلوں کو سجانے کے لیے، دوسرے کے فنکشنز کو خوبصورت بنانے کے لیے. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اپنے حسن و زینت کی نمائش کرتے ہیں؟ کیوں اپنے شوہروں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں؟ ہم جب اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ کیسے ہم کہیں گے کہ ہمارا شوہر ہم سے دھوکہ نہ کرے جبکہ ہم اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ جو چیز اللہ پاک نے جو ہم اس کے نکاح میں آئے جو اس کے لیے جائز تھی، حلال تھی، ہم نے ہر ایک کے اوپر حلال و جائز کر دی. اپنا بناؤ سنگار، اپنے زیورات، اپنے میک اپ، اپنا ہر طرح کے ڈریسز جو پہن رکھ کے باہر نکلتی ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ تو یہ سارا صراط مستقیم نہیں ہے. 5 ٹائم کی نماز تو ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک صراط مستقیم سے ہمیں ہدایت عطا فرما، دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم مانگتے ہو تو یہ صالحین کا رستہ ہے، شہداء انبیاء کا رستہ ہے، شہداء کا رستہ ہے. آؤ اس رستے کی طرف آ جاؤ. لیکن ہم مانگتے تو ہیں کیونکہ اوپر سے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا صراط مستقیم کے جو ہم مانگتے ہیں اس کے مطالبات کیا ہیں، یعنی کہ کس کو ملتا ہے، ہوتا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور جو عوام مسلمین کے اعتبار سے صراط مستقیم کا معنی پہلے تو تھے خواص، جو خاص الخاص بند مسلمین ہیں. آپ جو ہے عوام، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا، اس پر عمل کرنا اور ہر اس کام سے رکنا جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. یہ عام جو عوام ہے مسلمین، عام میرے جیسے لوگ، ان کے لیے ہے. خاص جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیر اللہ کے بعد سیر فی اللہ عطا فرما، اور ہم پر اپنے جمال اور جلال کی صفات غیر متناہیہ منکشف کر دے. اور جب عوام اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. پھر فرمایا ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں. کیا کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں فرشتے کہ یہی آیت نمبر 30 کا دوسرا پارٹ، کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اب دیکھیں کہ وہ کیا کہتے، تم غم نہ کرو اور اس کو جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس آیت کی تفسیر میں 2 اقوال آتے ہیں. مجاہد اور زید بن اسلم یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ثابت اور مقاتل جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب حشر کے میدان میں لے جانے کے لیے ان کو قبروں سے نکالا جائے گا اس وقت ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان سے کہا جائے گا تم نہ خوف کرو اور نہ غم کرو. اس کی تفسیر میں بھی 2 قول ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، اس کی تفسیر میں بھی 2 اقوال آتے ہیں. اس کے بارے میں اکرمہ کہتے ہیں کہ جو حالات تمہارے آگے پیش آنے ہیں تم ان کا اندیشہ نہ کرو، ڈرو نہ، خوف نہ کھاؤ، اور جو کچھ تمہیں پیچھے چھوڑ آئے ہو اس کا غم نہ کرو. اور مجاہد کہتے ہیں جو دوسرا قول ہے کہ تم موت کے متعلق فکر مند نہ ہو اور اپنی اولاد کا غم نہ کرو اور جنت کی بشارت سنو. ایک قول یہ آتا ہے کہ جنت کی بشارت 3 مواقع پر دی جائے گی، موت کے وقت، قبر میں اور حشر میں. اللہ پاک ہمیں یہ بشارت عطا فرمائے. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں استقامت نصیب فرمائے. ہم جو نیک اعمال کریں اس پر ہم دم جائیں مستقل مزاجی کے ساتھ. یعنی کہ اللہ پاک کو وہ عمل محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، اسی کو مستقیم کہا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں یعنی کہ ہر اس پر جو ہے اللہ پاک ہمیں
قائم و دائم رکھے، استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں یہ خوشخبریاں عطا فرمائے جو جنت میں اور دوزخ میں یعنی کہ سنائی جائیں گی، دی جائیں گی۔ ایک آیت مبارکہ جو ہم اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 ہے، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو۔ نزلا من غفور الرحیم، آیت 32 ہے، یہ بڑے بخشنے والے بہت رحم والے رب کی طرف سے مہمانی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک یہ مہمانی ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے بخش لے۔ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، ہم اپنے عمل میں بہت کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ فرشتے مومنوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست تھے، مددگار تھے، اولیاء تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے میری پیاری بہنوں، جب ہم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت 25 پڑھی تھی تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو آیت نمبر 31 ہے یہ 25 کے مقابلے میں ہے، جس میں فرمایا تھا کہ ہم نے کفار کے لیے ان کے ساتھیوں کو ان پر مسلط کر دیا، اور یہ فرمایا ہے کہ فرشتے مومنین کے لیے اولیاء یعنی کہ مددگار ہوں گے، یعنی کہ مومنین کے لیے کیا ہوگا کہ فرشتے مددگار ہوں گے، وہاں پر کیا ہوگا کفار کے لیے ان کے ساتھیوں پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے 25 میں وہ تھا، اور 30 میں کیا ہے، 31 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ مومنین کے لیے مددگار ہوں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے مومنوں میں الہامات، آپ پتہ الہام کا کی جمع جو ہوتی ہے نا وہ الہامات ہوتا ہے، اور مکاشفات، الہامات مکاشفات یقینیہ، مکاشفات جو ہے یہ کیا ہے، جمع ہے یعنی کہ کشف کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو یعنی کہ جو میں بول رہی ہوں الہام اور الہامات اور مکاشفات، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو الہام کی تعریف کیا ہے اور کاشفات کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے۔ کشف جو ہے یہ عام عالم غیب کی کسی چیز یا کسی امر کا پوشیدہ ہونے کے بعد ظاہر ہو جانا ہے، یعنی کہ اس کا جو میننگ ہے کشف کا، اس کا معنی یہ ہے کسی بات یا واقعے کا کھل جانا۔ اب دیکھیے کہ جو الہام ہے اس کا معنی ہوتا ہے دل میں کسی بات کا القاء ہو جانا، جو اللہ تعالیٰ یا مولا اعلیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں کسی بات کا اتر جانا یا سمجھا دینا۔ آپ دیکھیے کہ الہام کا جو تعلق ہے یہ دل میں ایک یقین کے ساتھ حق کا وارد ہونا ہے، کہ اللہ پاک حق کی بات دل میں اتار دیتا ہے، اور وہ دل میں جو ہے وہ ثبت ہو جاتی ہے، اور جو بغیر کسی استدلال کے حاصل ہوتی ہے۔ الہام بھی ایک قسم کی وہی ہوتی ہے جو بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں مومنین کے لیے مددگار ہوں گے، اس کا معنی کیا ہے کہ فرشتے مومنوں میں الہامات، مکاشفات یقینیہ اور مقامات حقیقیہ کی تاثیرات کرتے ہیں۔ جس طرح شیاطین ارواح میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور باطل خیالات کا القاء کرتے ہیں، جیسے شیاطین جو ہے نا، شیطان کہتے ہیں نا کہ ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تبھی تو ہم سورہ فلق ناس پڑھتے ہیں، اس کی پڑھنے کی ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی کہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے ہمارے یعنی کہ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ جن بھی ہیں شیاطین بھی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جیسے شیاطین ارواح میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور باطل خیالات کا القاء کرتے ہیں، تو خلاصہ کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ متعدد جہات سے ارواح طیبہ طاہرہ کی مدد کرتے ہیں، جو نیک صالحین اولیاء کی، جو متقین لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے نیکوکاروں کی جو ارواح ہوتی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، جس کا ارباب مکاشفات اور اصحاب مشاہدات کو علم ہوتا ہے، جو مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، کشف کر رہے ہوتے ہیں، جن کو الہام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، تو فرشتے تو اللہ پاک کی مخلوق ہیں جو نیکوکاروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بھی
یعنی کہ الہامات کرتا ہے، مکاشفات کرتا ہے، ہمیں کشف کرتا ہے، صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو بس فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان کی مدد دنیا میں مومنوں کے حاصل تھی، اسی طرح ان کی مدد کو آخرت میں بھی حاصل رہے گی، بلکہ مومنوں کی موت کے بعد ان کی مدد زیادہ قوی ہو جائے گی، کیونکہ جو ہر نفس ملائکہ کی جنس سے ہے، یعنی کہ جو جوہر نفس ہے یہ کیا ہے؟ ملائکہ کی جنس سے ہے، اور نفس اور ملائکہ کے درمیان وہ نسبت ہے جو شعلے اور آفتاب میں ہے یا قطرہ اور سمندر میں ہے۔ تو نفس انسان اور ملائکہ کے درمیان تعلقات جسمانیہ اور تدبیرات بدنیہ حائل ہوتی ہیں، اور انسان کی موت کے بعد یہ حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مردہ سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ تیز سنتے ہیں۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ موت حائل تھی ایک ان کے درمیان، پردہ تھا۔ جب انہوں نے موت کو دیکھ لیا تو اب تو سارے پردے جو تھے، ایک غیب جو تھا ان پر ظاہر ہو گیا، منکشف ہو گیا، کھل گیا، سامنے آ گیا۔ تو اب وہ ان کا جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی اور سننے کی صلاحیت بھی۔ تو نفس انسان اور ملائکہ کے درمیان تعلقات جسمانیہ اور تدبیرات بدنیہ حائل ہوتی ہیں۔ اب انسان کی موت کے بعد یہ حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو انسان ملک الموت، جن کو ہم سنتے ہیں، ابھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں لیکن دیکھے نہیں، جب موت آئی تو ملک الموت کو بھی دیکھ لیا، اور آسمانوں کے کنارے جہاں تک نظر جائے گی اس پر فرشتوں کو بھی دیکھ لیا، پھر اپنی روح کو جسم سے نکلتے ہوئے بھی ہم نے دیکھ لیا، دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ فرشتوں کا روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھنا بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ سارے حجاب جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، پھر اثر مؤثر کے ساتھ اور قطرہ سمندر کے ساتھ اور شعلہ آفتاب کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں فرشتوں کے جس قول کا ذکر ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ فرشتوں نے مومنوں سے کہا تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو تم طلب کرو، یعنی تم جس چیز کی بھی تمنا کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما دے گا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت کے پہلے جملے میں ہے جس چیز کو تمہارا دل چاہے، اور دوسرے جملے میں ہے جس چیز کو تم طلب کرو، اس میں کیا فرق ہے؟ مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلے جملے میں سے مراد لذات جسمانیہ ہے، انسان جو لذات جسم سے حاصل کرتا ہے، جیسے جنت کے پھل اور میوے اور حور و قصور، اور دوسرے جملے سے مراد لذات روحانیہ ہے، جیسے کہ ہماری جو روح ہے اس کو سکون کب ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون کس میں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو جو لذات روحانیہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اذکار اور تسبیح اور تحلیل سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ بہت بخشنے والے، بے حد رحم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ یہ تمام نعمتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے قائم مقام ہے۔ اور کریم جب کسی کی مہمانی کرتا ہے تو ضیافت کے بعد نفیس تحائف پیش کرتا ہے۔ جب ہمارا کوئی بہت ہی پیارا دوست، بہت ہی پیارا مہمان ہمارے گھر میں آئے تو ہم اس کی ضیافت تو کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہم تحائف دے کر بھی رخصت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی مہمانی کرے گا، ضیافت فرمائے گا، پھر بہت نفیس تحائف پیش کرتا ہے۔ سو جنت میں اللہ تعالیٰ پہلے جسمانی اور روحانی لذتیں عطا فرمائے گا، پھر اس کے بعد اپنی ذات کی تجلیات دکھائے گا اور اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام سامعین، آپ سب سننے والوں کو جنت کی ان تمام نعمتوں کا اہل بنا دے، اور محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ بہت بڑا چیپٹر ہے یہ والا۔ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی ان آیتوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مومنوں کی موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آ کر کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے معاون تھے، تمہارے مددگار تھے، تم کو صحیح راہ دکھاتے تھے اور اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتے تھے، اور اسی طرح ہم تمہارے ساتھ آخرت میں رہیں گے اور قبروں کی وحشت اور گھبراہٹ میں تمہارا دل بہلائیں گے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا اس وقت بھی تم کو تسلی دیں گے، اور حشر کے دن تم کو مامون رکھیں گے، یعنی کہ تم کو امن کے ساتھ رکھیں گے اور تم کو آسانی کے ساتھ پورے صراط سے گزاریں گے، اور تم کو جنات النعیم میں پہنچائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے گا، یعنی جس چیز کو بھی تم پسند کرو گے اور جس چیز سے بھی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور فرمایا اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو تم طلب کرو گے، یعنی جس چیز کو بھی تم طلب کرو گے وہ تمہارے سامنے ہوگی، اور جس چیز کو بھی تم پسند کرو گے اس چیز کو تم پالو گے۔ فرمایا یہ بہت بخشنے والے، بے حد رحم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے، یعنی اس کی طرف سے
ضیافت ہے اور عطا ہے اور انعام ہے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہے، وہ تم پر رؤوف ہے اور رحیم ہے، اسے تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا، تم کو بخش دیا اور تم پر لطف و کرم فرمایا، آمین۔ بہت ہی خوبصورت یہ آج کی یہ نشست اور یہ حدیث مبارکہ آخری تھوڑی طویل ہے، لیکن آپ سماعت کیجئے گا۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ میں نے پوچھا کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ فرمایا ہاں، مجھے رسول اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے اعمال کے فضیلت کی وجہ سے جنت ملے گی، پھر ایام میں دنیا کے اعتبار سے جتنے عرصے میں جمعہ کا دن آتا ہے اتنے عرصے بعد وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور ان کے لیے اللہ کا عرش ظاہر ہوگا اور جنت کے باغات میں ایک باغ ان کے سامنے ہوگا اور ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے اور یاقوت کے اور زمرد کے اور سونے کے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور ان میں سے ادنا درجے کی شخص کو مشک اور کافور کے ٹیلے پر بٹھایا جائے گا، حالانکہ اس میں کوئی دنات نہیں ہوگی اور ان کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کی نشست ان سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم سورج کو دیکھنے میں اور 14ویں شب کو چاند کو دیکھنے میں کوئی تردد کرتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی تردد نہیں کرو گے اور اس مجلس میں ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے بالمشافہ موجود ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے ایک دن فلاں فلاں بات کہی تھی؟ پھر اس کو اس کی دنیا میں کی ہوئی بعد عہد شکنیاں یاد دلائے گا، وعدے خلافیاں یاد دلائے گا۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تو میری بخشش کی وسعت کی وجہ سے ہی تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ پھر جس وقت ان میں یہ گفتگو ہو رہی ہوگی اہل جنت کو اوپر سے ایک بادل ڈھانپ لے گا، پھر ان پر ایسی خوشبو کی بارش ہوگی کہ انہوں نے ان سے پہلے ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہوگی، اور ہمارا رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اٹھو ان اکرام و انعام کی چیزوں کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہیں، پس جو چیزیں تمہیں پسند آئیں وہ لے لو۔ پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کا فرشتوں نے احاطہ کر رکھا ہوگا، چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ اس بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ آنکھوں نے ایسی چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کانوں نے کبھی سنا ہوگا اور نہ کبھی دلوں میں ان کا خیال آیا ہوگا۔ سو جو چیز ہمیں پسند آئے گی وہ ہمیں اٹھا کر دے دی جائے گی، اور اس بازار میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور اس بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملیں گے۔ پھر جو شخص بلند درجہ والا ہوگا وہ کم درجے والے شخص سے ملے گا، حالانکہ اس شخص میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ کم درجے والا بلند درجے والے شخص کے بہترین لباس کو دیکھ کر حیران ہوگا، اور ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوگی کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ بہترین لباس ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جنت میں کوئی شخص غمگین نہیں ہوگا۔ پھر ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر جب ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گی تو کہیں گی مرحبا، خوش آمدید ہو، تم اس قدر حسن و جمال کے ساتھ آئے ہو کہ جب تم یہاں سے گئے تھے اس وقت اتنے حسین و جمیل نہیں تھے۔ وہ شخص کہے گا آج ہم اپنے رب جبار کی مجلس سے ہو کر آئے ہیں اور ہمیں یہی چاہیے تھا کہ ہم ایسی ہی کیفیت سے واپس آئیں جیسی کیفیت سے ہم واپس ہو کر آئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں موجب الکبیر میں رقم کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ موت کی پسندیدگی نہیں ہے، لیکن جب مومن کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ان انعامات کی بشارت دینے والا آتا ہے جن انعامات کی طرف وہ جانے والا ہے۔ پھر اس مومن کے نزدیک اللہ سے ملاقات کرنے کے مقابلے میں کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہوتی، سو وہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے
اور فاجر یا کافر کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آ کر اس عذاب کی خبر دیتے ہیں جس عذاب کی طرف وہ جانے والا ہوتا ہے، سو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ یعنی کہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، مسند احمد میں رقم کی گئی ہے، طبع قدیم مسند احمد میں ہے، اور کتاب الزاہدین میں یہ موجب الاوسط میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے، جنت کے وہ بازار، وہ نعمتیں اپنی رحمت سے ہمیں عطا کرائے فرمائے، اور ہم سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا مطیع و فرما بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علیہ الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔